بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے جناب عارف چودھری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر ابھی گزشتہ دنوں ایک بہت ہی اہم کیس ہوا, اس پہ پھر فیصلہ سنایا گیا. تمام لوگوں نے بہت زیادہ تبصرے کر رہے ہیں لوگ اس پہ, لیکن بہت سی چیزیں بھی کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, بہت سی باتیں وزراء کی طرف سے بھی کی جا رہی ہیں اس پہ. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ میں جو اس کیس کی سماعت ہوئی اس پہ اعتزاز احسن نے یہ جو ہے اعتراض اٹھایا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس چیف جسٹس سن ہی نہیں سکتے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں اعتزاز احسن صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ نے جس وجہ سے اس کیس کو سنا وہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 199 رومن 2B وہ ڈیل کرتا ہے اس چیز سے کہ کوئی بھی شخص جو پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے اور وداؤٹ اتھارٹی آف لا کر رہا ہے, اس کے بارے میں کسی بھی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ انڈر واٹ اتھارٹی آف لا یو آر ہولڈنگ پبلک آفس. اور یہ اختیار آرٹیکل 199 کا جو ہے, یہی اختیار سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) میں ہے. اور 184(3) میں اگر یہ آ جائے تو اسے یعنی کو وارنٹو دوسرے لفظوں میں, تو کو وارنٹو کی پیٹیشن جو کو وارنٹو پیٹیشن وہ ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ سنے اور وہ فیصلہ کرے. اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں کسی پیٹیشنر کا وجود صرف اس حد تک ہے کہ وہ آ کے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس پبلک آفس کو یوزرپ کر رہا ہے, ہولڈ کر رہا ہے وداؤٹ لافل اتھارٹی. یہ پیٹیشن جو دائر کی گئی یہ بھی بالکل کو وارنٹو پیٹیشن تھی, آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن میں فائل کی گئی. جب ان کے سامنے آئی اور پرائما فیشائی انہوں نے یہ چیزیں دیکھی جو بعد میں فیصلہ ہوئیں, تو اس میں انہوں نے اختیار اپنا استعمال کرتے ہوئے ان سے پوچھا, اور جب پوچھا تو وہ کوئی مطمئن نہ کر سکے. وہ ساری کارروائی پہلے دن کی, دوسرے دن کی اور آخری دن کی آپ کے سامنے ہے, ساری قوم کے سامنے ہے. ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز صاحب کی بات کو میں بالکل اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ جب ایک سب سے بڑا اہم آفس جو ہے وہ اختیار پرائم منسٹر کا ہی ہے لیکن اسے مقرر کرنے کا, لیکن اگر پرائم منسٹر کا اختیار جو ہے وہ اس طریقے سے نہ استعمال کیا گیا ہو جس طریقے سے آئین میں درج ہے, تو پھر اور دوسرا یہ ہے کہ آئین میں اگر مدت ہی نہیں, ٹینیور ہی نہیں ہے اس کا, اور یعنی ٹینیور جو ہے کسی اور جگہ سے اسٹرینتھ گین کی جا رہی ہے, تو وہ ساری چیزیں, اور پھر ایکسٹینشن کا جو کانسیپٹ ہے وہی نہ موجود ہو, اور خود جو وہ اتھارٹی ایکسرسائز کرنے والا ادارہ ہے اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے ری اپوائنٹ کرنا ہے, میں نے انہیں ایکسٹینشن دینی ہے, یا میں نے لمٹ کرنا ہے ریٹائرمنٹ کی, ان کی ریٹائرمنٹ کو. تو ایسی صورتحال میں اگر کلیئرٹی کے لیے سپریم کورٹ نہیں مداخلت کرے گی تو اور کون کرے گی؟ یعنی اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ, میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات لوگوں کے بارے میں کہ یعنی انہوں نے وہ کیس جو تھا جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو کون چیلنج کر سکتا ہے عدالت میں, یعنی اعتزاز صاحب کو وہ کیس تو بالکل کبھی نہیں ذہن میں آیا کہ جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات جو کہ ان چیلنجیبل ہے, اس میں جناب پیٹیشن دائر ہوئی, اپنا اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے اسے سیٹیسفائیڈ کر دیا, اور آج تک وہ ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا, ختم ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے, آپ جو کرتے جائیں وہ ٹھیک ہے. بلکہ کسی شاعر نے تو اس حد تک کہا ہے, اور اعتزاز صاحب ذرا اسے زیادہ اپریشیٹ کریں گے, کہ تیرے ہاتھ تے ساریاں سدھیاں نے, میرے ہاتھ دی پٹھی لکیر دسی, آپ ایتھے بھی اوتھے بھی جنتاں وچ, مینوں دوزخاں راہ سدھا تیر دسی, شرما لا کے فیر شریف ہے تو, مینوں کمی حقیر فقیر دسی, اکو مٹی دے آپا انسان دوویں, میں کوئی جن دا نہیں تو کوئی پری دا نہیں. آپ اعتزاز صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ جو انہوں نے استعمال کیا تھا ایکسٹینشن کا اختیار کیانی صاحب کے لیے, ان کے وزیر اعظم نے, گیلانی صاحب نے, تو انہوں نے یہ کہا تھا ان ریلیکسیشن آف رولز, میں
ان کو یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہوں ٹینیور اور پریزیڈنٹ سے مشورے کے ساتھ. کبھی انہوں نے سوال کیا کہ کون سے رولز تھے جس کو آپ اوریجنل رولز کون سے ہیں اور انہیں ریلیکس کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو بہت بڑے قانون دان ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ بھی تھے، آپ ان کے کونسل بھی رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس بات کو چھوڑے کہ کون کیا کہتا ہے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز پریسیڈنٹ جو سیٹ کی ہے سپریم کورٹ نے بہت اچھا کیا. اور ایک اور بات مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی چیز صحیح طریقے سے آئینی طریقے سے نہیں ہو رہی اور اسے آئینی طریقے سے کر دیا جائے تو اس سے اس ادارے کی شان کم ہو جاتی ہے یا بڑھتی ہے. اور ایک اور بات، کیا ادارہ کسی ایک فرد کا نام ہوتا ہے یا ادارہ ہوتا ہے؟ یعنی میں اس سے سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا رول ہے حکومتی وزیروں کا بھی اسے خراب کرنے میں. اس کا امیج، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اپنا نہیں لا منسٹر صاحب جو تھے کہتے ہیں جناب دیکھیں وہ جو کیانی ہے وہ چٹان کی طرح جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے. تو آپ کیا میسج کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ کیانی صاحب کے علاوہ باقی جرنیل جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ یعنی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یعنی مطلب اپنی وفاداریاں، اپنی ان سے نیاز مندیاں ثابت کرنے کے لیے آپ حدیں کراس کر رہے ہیں. آپ میسج یہ کنوے کر رہے ہیں کہ جی ایک شخص کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. بات یہ شخص کی نہیں ہے. نہ باجوہ صاحب کے بارے میں کسی نے تنقید کی، نہ کسی نے یہ کہا کہ انہیں ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. بات سیدھی سیدھی ٹینیور کی تھی. جو سوالات کیے گئے اس کا جواب نہیں تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک میکانزم مہیا کر دیا، انہیں انٹرم میت کے طور پر ٹائم بھی دے دیا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تاکہ کرائسس نہ پیدا ہو. 6 مہینے ہیں. سر اس میں اعتزاز احسن صاحب نے جو دلیل دی ہے وہ یہ کہ قانونی طور پہ یہ اختیار وزیر اعظم صاحب کا ہے. تو کیا قانون میں ایسی کوئی شک ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ اختیار وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ رہا تھا. سپریم کورٹ نے بھی نہیں یہ کہا کہ یہ اختیار پرائم منسٹر کا نہیں ہے. آرٹیکل 243 کانسٹیٹیوشن کا وہ گورنمنٹ کو اختیار دیتا ہے اور پریزیڈنٹ نے یعنی اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں جتنے چیفز ہیں یعنی آرم فورسز کے. اس میں یہ نیول ہے، ایئر چیف ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. اور اس کا پریزیڈنٹ کے اختیارات جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اس سے کسی نے ایک لمحے کے لیے یہ مفاد نہیں کیا. بات یہ کہ کیا کہیں یہ ٹینیور لکھا ہوا ہے؟ اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر کہاں سے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں کسی نے سوچا کہ 1975 میں یہ ٹینیور پہلے اس سے پہلے 4 سال کا تھا اور ایک پریزیڈنشل آرڈر سے 1975 میں یہ 3 سال ہوا. تو وہ 3 سال کا ٹینیور جو ہے اگر وہ موجود ہے تو اس کے بعد آپ اسے سٹرکچر کر رہے ہیں. آپ کو طریقہ کار یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح ڈسکریشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اٹ شوڈ بی یوزڈ ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر وداؤٹ ڈسکریمنیشن اینڈ ان اے سٹرکچرڈ مینر. یعنی اس کو باقاعدہ اس کی شکل اور ترتیب دے اسے. اسی طرح یہ جو معاملہ تھا جب یہ دیکھا گیا کہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ سمری کس طرح موو ہو رہی ہے، فائنل اسے اپروو کیا کر رہا ہے، اس میں مانگا کیا جا رہا ہے، دیا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اعتزاز صاحب ہو یا کوئی بھی دوست ہو، میرا فرق صرف یہ ہے کہ میں کسی بات کو بھی کسی خاص نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے نہیں میں کرتا. جو عقل میں آئے، جو سمجھ میں آئے، دیانتداری سے میں کرتا ہوں بات. میرے ذہن میں اینگل نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو راضی کرنا یا ناراض کرنا. یہی توقع ہم پاکستان میں لوگوں سے کرتے ہیں. اعتزاز احسن میرے دوست میں بڑے پیارے دوست ہیں. ان کے کیلیبر سے ہم توقع کرتے ہیں کہ جس طرح انڈیا میں رام جیٹھ میلانی کا قد کاٹ ہے کہ سارے جو دونوں پارٹیاں یعنی اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ ان پہ جاتی ہے، اسی طرح انہیں بھی اس طرح کا کردار، ہمیں بھی پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو رام جیٹھ میلانی جیسا غیر متنازع شخص بنے جو کسی کے حق میں نہ ہو. جس طرح یہ اب دیکھیں نا، ایک وقت آیا تھا جب انہیں دونوں نے وکیل کیا، یعنی نواز شریف نے بھی وکیل کر دیا. اس کے بعد یہ پھر باقاعدہ بہت زیادہ پارٹی بھی بن گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو آج تک یعنی اس طرح کا کوئی شخص نہیں ملا، یا اس طرح کے ادارے وہ شخص ادارہ ہوتے ہیں جن سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جب انہوں نے بات کرنی تو انہوں نے خدا لگتی بات کرنی، انہوں نے کسی کی روح رعایت نہیں کرنی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں زیادتی نہیں ہوئی اور ایک ساری قوم کا فائدہ ہوا ہے اور پوری دنیا میں سمجھتا ہوں ہماری عزت بڑی ہے. اگر دیکھیں یہاں تو خود ججز کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جی جج جو تھے
وہ اپنی ایج کے سلسلے میں LFO قبول انہوں نے کر لیا تھا، لیگل فریم ورک آرڈر کہ جی سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سال ہو جائے گی، ہائی کورٹ کے جج کی عمر 65 سال پہلے ریٹائرمنٹ کی ایج ہے 68 سال ہو جائے گی، اور ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ 62 کی بجائے 65 سال کا ریٹائر ہوگا۔ اس پہ وکلاء نے احتجاج کیا اور اس کے بعد وہ LFO واپس ہوا، یعنی اس سے پھر اس کے بعد جب ججمنٹس آئیں تو ججمنٹ میں باقاعدہ طریقہ کار طے کر دیا گیا کہ ریٹائرمنٹ کی ایج تو تھی لیکن یہ کہ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس کا بھی کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس بن جائے گا، اس سے انسرٹینٹی ختم ہو گئی۔ بالکل ایسے آپ دیکھیں اگر آپ نے ادارہ مضبوط کرنا ہے تو اس میں سسٹم اس طرح چلائے جس طرح خاندان میں ہوتا ہے کہ خاندان کا یعنی ایک طریقہ کار ہے، روایت ہے کہ سربراہ جب جو چلا جو اس کے بعد جو سب سے بڑا بھائی ہے جی، سوائے اس کے کہ ایکسیپشنلی اگر کوئی اس کا کردار ایسا ہے یا اس کے خلاف کوئی ایسی ریزرویشنز ہیں، تو اس طرح کا سسٹم آپ ڈیولپ کریں کہ ادارے میں سارے جرنیل جو ہیں وہ مجھے کیانی صاحب ہی لگتے ہیں، وہ اپنے باجوہ صاحب لگتے ہیں، وہ ہر جرنیل بڑا انڈیپینڈنٹ ہے، بڑا انٹیگریٹی والا ہے، بڑے اچھے ہیں، تو آپ ہر جرنیل توقع کرتا ہے کہ جب وقت آئے گا وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا۔ یہی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کا پرنسپل جو تھا الجہاد ٹرسٹ میں یہ ہولڈ کیا گیا، تو اس وقت کیوں نہیں یہ کہا گیا کہ جناب انہیں اختیار نہیں ہے کہ یہ تو ایگزیکٹو کا اختیار تھا، یہ جج اپوائنٹ کرنے کا اختیار ایگزیکٹو کا تھا، لیکن الجہاد ٹرسٹ کے اوپر تو اعتزاز صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے نہیں کیا، صاحب نے کہا جی کمال ہوگی جی سینئر موسٹ جو ہے وہ بنے، حالانکہ اس ججمنٹ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو اختیار گورنر کا تھا جج بنانے کا ہائی کورٹ کا اور پریزیڈنٹ کا تھا سپریم کورٹ کا، وہ اختیار عملاً چیف جسٹس نے لے لیا، ریلیونٹ چیف جسٹس کہ جی ہم جو بھی جسے بنائیں گے ہم خود بنائیں گے، تو اس سے نقصان بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خرابی ہوئی ہے۔ اچھا عارف چودھری صاحب یہ